میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو ایسی دعا بتا دیں جسے میں پڑھوں تو میں اسے خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اسے ایک عمل بتایا۔ اس عورت نے رات میں وہ عمل کیا اور سو گئی۔ خواب میں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب مسلط ہے۔ اس نے آ کر حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ خواب سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان لڑکی کو جنت میں دیکھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور وہ آپ سے کہنے لگی، اے حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، ایک دن قبرستان کے قریب سے ایک نیک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مردوں کو اس کا اصالہ ثواب کر دیا۔ اس وقت قبرستان میں 500 مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عذاب دور کر دیا اور ہم سب کو داخل جنت فرما دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایک شخص نے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر مردوں کو اصالہ ثواب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ آپ ہمیں اپنے خواب بتا سکتے ہیں، جو بھی آپ نے خواب میں دیکھا ہو۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہو، آپ ڈر گئے ہوں، آپ نے خواب دیکھا ہو، آپ خوش ہو گئے ہوں، اور آپ نے کسی سے تعبیر معلوم کی ہو اور اس نے تعبیر بتا دی ہو، تو یہ انداز صحیح نہیں۔ اگر وہ علم جانتا ہے تو ٹھیک بات ہے، آپ نے ان سے معلوم کرنا ہے خواب کی تعبیر جو اس کا علم جانتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسد بھائی ٹیلی فون لائن پر ہوں گے، چلیں اسد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے باپو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کچھ کالز کی جانب بڑھیں اسد بھائی، تیار ہیں ہم؟ اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کیا خواب ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ میں مگرمچھ کو دیکھتا ہوں، 2-3 مگرمچھ ہیں پانی سے باہر نکلتے ہیں مجھ سے حملہ کرنے کے لیے۔ جی، پہلی کال میں پہلی مرتبہ میں ہی مگرمچھ آ گیا ہے۔ جی اسد بھائی، خواب میں مگرمچھ دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیر کے اعتبار سے مگرمچھ کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ یہ جو جانور ہے اس کی صفات جو ہیں وہ اچھی نہیں بیان کی جاتی اور اس کا حملہ کرنا بھی برا ہے۔ یا تو یہ بیماری کا حملہ ہے، یعنی خواب دیکھنے والا کسی مرض میں مبتلا ہوگا، یا کسی آزمائش کا سامنا اس کو ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مرض سے بھی محفوظ فرمائے اور ہر طرح کی آزمائش سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو انہیں میرا مدنی مشورہ ہے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیں اور کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کریں تاکہ جو خواب کا برا اثر ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے۔ تعبیر اعتبار سے یہ اچھا خواب نہیں ہے، لیکن دعا کریں گے تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مصائب و آلام کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔
جی چلیں، آپ کو خواب کی تعبیر بھی بتائی، آپ کو ایک پیارا سا مدنی مشورہ بھی دیا کہ تعویذ تاریہ بھی حاصل کیجئے، اچھی اچھی نیتی بھی کیجئے، صدقہ بھی دے دیجئے۔ اب مزید دیکھتے ہیں ہمارے اسلام میں اپنا کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی میری وائف ہے، وہ آپ کے ٹائم میں پرندوں کے خواب دیکھتی ہے۔ جی ان کی اہلیہ ہیں، رات کے وقت ان کو خواب آتے ہیں، خواب میں پرندے نظر آتے ہیں، کون سے پرندے نظر آتے ہیں یہ نہیں بتایا۔ چلیں جی اسد بھائی کیا بتائیں گے ان کو؟ ہاں، جیسے کہ آپ نے بھی اشارتاً کہہ ہی دیا باپو کہ خواب میں کون سے پرندے نظر آتے ہیں۔ اصل میں پرندوں کی اقسام کثیر ہیں جی اور ہر پرندے کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ کبوتر کا دیکھنا، کوے کا دیکھنا، چیل کا دیکھنا، چڑیا کا دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہیں اگر یاد ہو تو گھر والوں سے پوچھ لیں کہ کس طرح کے پرندے ان کو دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی خاص پرندہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو نظر آتا ہے یا کوئی خاص اس میں انٹیکشن ان کو نظر نہیں آتا، ویسے ہی پرندے نظر آتے ہیں تو پرندے تو آسمانوں پر اڑتے ہوئے آتے رہتے ہیں، تو پھر یہ ایک عمومی حالات سے متعلق ایک خواب کی تسلسل ہوگا کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، تو اس پہ پریشانی کا ایسا پہلو نہیں ہے۔ اچھا کوئی ایسا پرندہ بھی ہے اسد بھائی کہ جس کو ہم دیکھیں تو اس کی تعبیر اچھی ہو؟ جی بہت سارے پرندے ہیں جی، اور بعض ایسے پرندے ہیں کہ جن کی بعض تعبیریں اچھی ہیں، بعض تعبیریں بری ہیں۔ اچھا جیسے کہ طوطا ہے، طوطے کے بارے میں ہم نے ایک مدنی گلدستہ بھی ریکارڈ کیا تھا، صحیح، تو اس کی بعض تعبیریں اچھی ہیں لیکن بعض تعبیریں ایک یہ بھی اس کی تعبیر ہے کہ جو اس کو خواب میں دیکھے تو کسی کینہ پرور، یعنی جس کے دل میں بغض ہو، مسلمانوں کے لیے دشمنی چھپی ہوئی رکھتا ہو، تو اس سے بھی تعبیر کی جاتی ہے، اور بعض اس کی تعبیر اچھی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کبوتر کا دیکھنا بھی اچھا ہے۔ چلیں جی مزید ہم آپ کے کالز کی جانب بڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا خواب ہم سے بیان کیا گیا ہے۔ جی کال دیجیے۔ مجھے نا خواب آیا کہ ہمارے پڑوس میں نا ایک درخت ہے وہ کھجور کا، اس پہ سوتے ہیں نا، وہ بڑی خوشی سے جو ہے نا بول رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ کھجور کا درخت خواب میں دیکھا ہے اور بتا رہے ہیں شاید یہ کہ اس پہ طوطے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بول رہے ہیں، طوطے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، کس انداز سے بول رہے ہیں۔ اب کھجور کا درخت اور طوطے، ہمارے کالر نے جو کال کی تھی، کھجور کا درخت اور اس پر طوطے دیکھے جو خوشی کے ساتھ بول رہے ہیں۔ جی تو کھجور کا درخت جو ہے وہ بڑا ہی اچھا سائن ہوتا ہے، بڑی اچھی علامت ہے اس کی تعبیر کے اعتبار سے۔ اور کھجور کے درخت کا دیکھنا جبکہ ہرا بھرا ہو، یعنی سوکھا ہوا نہ ہو، اس پر پھل وغیرہ بھی ہوں، کھجوریں لگی ہوں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ملنے، رزق میں وسعت ملنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس خواب کی اچھی جو تعبیر ہے، اچھا اثر جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تعبیری اعتبار سے ان کا خواب بڑا ہی اچھا اور مبارک ہے۔ چلیں جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی خواب کی تعبیر ہم نے بتائی، اور دیکھتے ہیں کہ اب مزید ہمارے اسلام میں ہم سے اپنا کیا خواب جو ہے ریکارڈ کروایا ہے۔ جی سنائیے کال۔ میرا نام محمد شہزاد ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھی ہے کہ میرے پیچھے ہاتھی لگے ہوئے ہیں سفید کلر کے، اور میں ایک بند گلی میں پہنچ گیا ہوں۔ اچانک سے کوئی بزرگ آتے ہیں اور اس ہاتھی کو پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ جی بھائی ہاتھی ہے، پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ دوڑے چلے جا رہے ہیں، پھر ایک بزرگ اس ہاتھی کو جو ہے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، تو کیا بنے گی تعبیر؟ اچھا، انہیں خواب نظر آتی ہے جبکہ خواب نظر آتا ہے، شاید اردو کے حساب سے یہ جملہ درست ہے، تو وہ تصحیح کر لیں۔ بڑا دلچسپ ہے کہ سفید ہاتھی دیکھا اور دوسرا اس کو پنجرے میں بند ہوتا ہوا دیکھا، تو انہیں جو ہے وہ کسی حکومتی معاملات میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے حکومتی معاملات ہو سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اچھا پھر بزرگ نے ان کی مدد بھی کی ہے نا؟ کرتے ہیں گورنمنٹ کی، تو اس اعتبار سے جی تو انشاءاللہ نتیجتاً بہتر ہوگا، لیکن وقتی طور پر انہیں کسی طرح کی آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوتے کالر، اور اس طرح سے ہم براہ راست ان سے بات نہیں کرتے کہ مزید تفصیلات پوچھی جا سکے، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ غور کریں۔ اور باپو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خواب کے ذریعے انسان کو تنبیہ بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تھوڑا محتاط ہو جائے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہے انہیں جس کا تعلق کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کے ساتھ ہے، کسی اس طرح کے معاملے کے ساتھ ہے، تو اس میں محتاط رہیں
اور بعض اوقات ہم بے احتیاطی کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہے اگر کسی اس طرح کے معاملے میں یہ مبتلا ہیں تو اس میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کریں، رسک نہ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ بزرگ کا مدد کرنا اور اس کو پنجرے میں بند کر دینا، اس کی تعویل جو ہے وہ بہتر اور اچھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ مزید آپ نے اپنے کیا خواب ریکارڈ کروائے ہیں۔ والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے ان کو خواب میں اپنا ماتھا چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس بات کی تعبیر بتا دیجیے برائے کرم۔ واہ بھائی واہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے کہ والدہ نے ماتھا چوما ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ اصل تعبیر تو آپ ہی بتائیں گے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوا لیکن والدہ نے جو ہے ماتھا چوما۔ اب یہ کہ سننے میں ایسا لگ رہا ہے کہ والدہ خوش ہیں اور ان سے راضی ہیں، اس قسم کا بندہ سوچتا ہے اپنے طور پہ، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کنفرم تو کروں کہ بات کیا ہے۔ جی اسد بھائی، یہ ایک جنرل خواب ہے جو کہ عموماً اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں دیکھتی ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی تعویل تو نہیں ہوگی، البتہ اپنی والدہ کے لیے اصالہ ثواب کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ اچھا ادھر ایک مدنی پھول میرے بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو طلب ہوتی ہے کہ چیز میں بھی حاصل کر لوں، کوئی بات سنتے ہیں اچھی تو ہوتی کسی کے لیے خاص ہے لیکن اپنا بھی حصہ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسے کہ اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ماتھا چوما، تو آپ بھی غور کیجئے، اور پھر اسد میں نے بتایا کہ اصالہ ثواب کا اہتمام کیجئے۔ ہم اپنے والدین کو، زندوں کو بھی اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہمارے جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو اصالہ ثواب کرنا ہے، ہم ان کو کتنا یاد کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک اسلامی بھائی نے یاد دہانی کروا دی نا کہ میری والدہ خواب میں ہی انتقال ہو چکا ہے اور اصالہ ثواب، تو تھوڑا ماحول بنائے تو ہم بھی جائیں اپنی والدین کی قبر پر اور یہ کہ اصالہ ثواب کا اہتمام کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی نصیب ہوں گی۔ جی مزید کیا کہہ رہے ہیں اسلامی بھائی، کیا خواب ہے؟ میں محمد عثمان اطاری بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ جی عثمان حضور، مجھے یہ خواب ہے کہ میں گنبد خضرا کا نظارہ کر رہا ہوں۔ گنبد خضرا کا دیدار کر رہا ہوں۔ جی بھائی، پیارا پیارا گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ خواب تو روزانہ ہی کاش نظر آئے، ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو نظر آئے، بلکہ ایسے خوابوں کی تو تمنا کرتے ہیں عشاق کہ کاش میں جو ہے وہ جاگتے ہوئے بھی اور خوابوں میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کروں، تو ماشاءاللہ یہ محبت کی علامت ہے، اور خواب دیکھنے والے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت کی علامت ہے، اور یہ ایک اچھی خبر بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل خواب دیکھنے والے کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی۔ تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، درود پاک کی کثرت کریں، ظاہری اسباب کے لیے کوشش بھی کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں کہ وہ امیر سنت کا ایک شعر ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے وہی جاتا ہے جو تصور مدینہ میں ہر وقت مگر رہتا ہے، اس طرح کا ایک چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے، مدینے میں ہے۔ تو یہ تو سب محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سب کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب۔ ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے، کچھ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج مدنی چینل کے ناظرین کو ہماری مجلس کون سا مدنی گلدستہ دکھانے جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے رنگ کی، آج ہم بات کریں گے خاتم کی، آج ہم بات کریں گے انگوٹھی کی۔ اچھا سر بھائی، کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ کہیں سے جا رہا ہے اور اس کو انگوٹھی جو ہے پڑی ہوئی مل جاتی ہے اور وہ اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ انگوٹھی کا ملنا یہ بڑا ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کو انگوٹھی ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اور صالح زوجہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ ہے یا اس کا نکاح کا ارادہ ہی نہیں تو انگوٹھی کا ملنا اس کے حق میں بھی بہتر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و منفعت اور دنیاوی نعمتوں سے نوازے گا، تو دونوں اعتبار سے انگوٹھی کا ملنا کسی شخص کے حق میں یہ بہتر اور بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا، انگوٹھی کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی جو اس کے ہاتھ سے نکل کر جو گر جاتی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ خواب میں انگوٹھی کا اتر جانا، گر جانا، اگر کوئی صاحب منصب شخص ہے، بادشاہ ہے،
کوئی ولایت اس کو حاصل ہے کسی علاقے کی، تو یہ اس کے معزول ہونے کی علامت ہے، یعنی اس سے بادشاہت دور ہو جائے گی، چھن جائے گی. اور اگر وہ ایسا شخص نہیں ہے تو پھر یہ گھریلو معاملات کے اندر دشواری اور گھر والوں کے ساتھ معاملات کے خراب ہونے کی علامت ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو دونوں احوال میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کرے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات اور نقصان سے محفوظ رہ سکے. اچھا، جب انگوٹھی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے نگینے ہوتے ہیں، بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، کچھ سستے بھی ہوتے ہیں. اچھا، جیسے یہ ملاحظہ کیجئے، یہ انگوٹھی کے اندر نگینہ لگا ہوا ہے زمرد. اب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ انگوٹھی ہے اور نگینہ ہے زمرد، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اس طرح کی انگوٹھی کا دیکھنا یہ شجاعت کی دلیل ہے. وہ شخص بہادر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقتور اور شجاع بنائے گا. تو یہ اچھی علامت ہے دیکھنے والے کے حق میں، خاص طور پر اگر کوئی بادشاہ ہے، سلطان ہے اور وہ اس طرح کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید طاقت اور شجاعت عطا فرمائے گا. اچھی ہے اس کی تعبیر. یہ انگوٹھی ملاحظہ کیجئے، نگینہ لگا ہوا ہے یاقوت کا، تو اگر یہی منظر خواب میں نظر آئے، یہ انگوٹھی خواب میں نظر آئے تو تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بھی بڑی اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عالم جو کہ فہم و فراست والا ہوگا اس طرح کا بیٹا عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جی، یہ ملاحظہ کیجئے، یہ انگوٹھی نظر آ رہی ہے عقیق کی. اگر کوئی منظر دیکھتا ہے کہ انگوٹھی ہے اور پتھر لگا ہوا ہے عقیق کا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، دیکھنے والے کے حق میں یہ بھی بہت اچھا ہے، مبارک ہے. اگر وہ شخص فقر و فاقے میں مبتلا ہے، افلاس ہے، اس میں غربت کی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا خواب دیکھنے والے کی غربت اور افلاس کو دور فرمائے گا، مالداری ملے گی. ماشاء اللہ. جی، یہ ملاحظہ کیجئے مختلف قسم کی انگوٹھیاں، یہ بھی دیکھیے، ایک سے بڑھ کر ایک. خواب کی بات کرتے ہیں تو خواب میں تو سب کچھ ممکن ہے. تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ انگوٹھی نظر آئی ہے اس کو لکڑی کی انگوٹھی، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، نگینوں کی ہم نے بات کی. لکڑی کی انگوٹھی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا واسطہ کسی بد اخلاق عورت کے ساتھ پڑے گا. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اس طرح کی عورت سے کہ جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، منافقت جو ہے وہ اس عورت کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ دیکھنا تعبیری اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہے. جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا رنگ کے حوالے سے، انگوٹھی کے حوالے سے کہ انگوٹھی خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. اب کچھ آپ لوگوں کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا آپ نے ہم سے اپنا کیا خواب ریکارڈ کروایا ہے. یہ خواب میرا یہ ہے کہ میں جب بھی نیند میں دیکھتا ہوں تو میرے کبھی دریا کے یا سمندر کے بیچ میں ہوتا ہوں یا کبھی کنارے پہ کھڑا ہوتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں. جہاں بھی جاتا ہوں کسی بھی علاقے میں چلا جاتا ہوں خواب میں تو پانی بہت زیادہ دیکھتا ہوں. جی، خواب میں جو ہے دریا کے کنارے میں دیکھنا، اپنے آپ کو بیچ میں دیکھنا اور پانی دیکھنا زیادہ مقدار میں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیا بتائیں گے آپ؟ پانی کا دیکھنا، دریا کا کنارے پر اپنے آپ کو دیکھنا، یہ اچھی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ وہ دریا کو پار کر کے کنارے پر پہنچا ہے تو جیسے کہ محاورہ بھی ہے کہ اس کی کشتی کنارے لگ گئی، وہ پار لگ گیا، تو یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی مراد میں، اپنی اچھی جو وہ ہے خواہش ہے کوئی، تو اس میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا. تو اچھی حالت میں آپ نے دیکھا، صاف پانی کو دیکھا، تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں. یہ کال سنائیے. نام سالم ہے اور میں نے خواب دیکھا تھا بہت پہلے کہ میں آسمان کے اوپر اڑ رہا ہوں، ایک مٹی کا کوئی برتن ہے، تو میرے پاس 2 آدمی اور بھی ہیں اور کلمہ پاس ہے. کافی دیر ہو چکی ہے یہ خواب دیکھ. میں آسمان پہ اڑ رہے ہیں، مٹی کا کچھ ہے اور وہ 2 آدمی بھی ساتھ ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا تعبیر ہوگی اسد بھائی؟ ہاں، ایک تو یہ مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت پرانا خواب جو ہے اس کی تعبیر ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو چکی ہو. ٹھیک ہے. اور جو قریب کا خواب ہوتا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے وہ جلد ظاہر ہونا، یعنی ابھی اس کا ظاہر ہونا باقی ہو، اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو بہرحال ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا، یہ تعبیر اعتبار سے اس کی 2 تعبیریں ہیں. ایک تو حالات کی تبدیلی سے
اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے حالات اچھے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا سفر درپیش ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے، تو اگر ان کا کوئی سفر کا ارادہ تھا تو ان کو جلد درپیش ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مبارک سفر عطا فرمائے، اور اگر کوئی سفر کا ارادہ تھا تو اس کو ان کے حق میں بہتر۔ اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں بھائی یہ آپ کے حق میں اچھا ہے، یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو جب اچھا ہوتا ہوگا تو خوش ہو جاتا ہوگا، اور اگر خواب کی تعبیر صحیح نہیں آ رہی تو شاید وہ غمگین ہو جائے گا۔ اس کا کیا مدنی حل ارشاد فرمائیں گے آپ؟ ہم کوشش تو کرتے ہیں باپو، اب ظاہر ہے کہ تعبیر بری بھی ہوتی ہے جی، ظاہر ہے کہ جس کی تعبیر بری ہے تو وہ ظاہر اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ یہ اچھا خواب ہے کہ تو اس کو غم نہ ہو، لیکن ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ہم حل بھی پیش کریں، اور بارہا جو ہے وہ صدقہ کرنے کی، دعا کرنے کی درخواست اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ خواب دیکھنے والے کا جو غم ہے وہ غلط ہو سکے، تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی باپو، تو انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ آپ نے بیان کیا اور اس کے ساتھ جب دعا کا صدقے کا کہا تو ہم ذرا ریلیکس ہو گئے، ورنہ بڑی ٹینشن میں تھے۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تعبیر ہو تو اس کے برے اثر سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو مسلمان کی خیر خواہ بھی۔ اچھا یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعبیر یا کوئی ایسی بات خواب کی تعبیر کے علاوہ بھی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غمگین کی بات ہے، اس کو بتاؤں گا، اس کو دکھ ہوگا، تو کچھ اس قسم کا پہلے ماحول بنائیں پھر اس کو بتائیں تاکہ اس کا جو دل ہے وہ ایسا نا تیز سے دھڑکنے نہ لگے کہ اور زیادہ طبیعت خراب نہ ہو جائے اور ڈسٹرب نہ ہو جائے، آرام سے اس کو ایسے ماحول میں بتا دیں، بڑی بات ہے بھائی، لیکن انداز ہوتا ہے، اچھے انداز سے بتائیں گے تو انشاءاللہ ضرور صحیح جائے گا۔ پریشانیاں بہت ہیں، جی بہت ہیں، ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، تو اگر ہم تسلی دیں گے تو انشاءاللہ اچھا ماحول ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کو ایک پریشانی تھی اور ہمیں ملنے کے بعد اب اس کو 10 پریشانیاں لاحق ہو گئی۔ بعضوں کو انداز ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس کو کسی نے بیان کیا نا کہ یار میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو جائے گا، یا اچھا یار پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو ایک وہ نقصان بتایا جائے گا جو اس کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا۔ اب وہ بیچارہ اس ٹینشن کے اندر، اچھا یار یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اچھا بعض کی تو عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی خبر ہونا تو وہ پہلے ہم بتائیں۔ ابھی کچھ اس قسم کا تھا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے اسلامی بھائی، اور یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں، اب یہ کہ ایسا نہ اس کو اچانک بتائیں کہ بھائی گھر میں آپ کے انتقال ہو گیا ہے، اور آپ ان کو اس قسم کا ماحول بنایا گا کہ آپ یہاں پر آ جائیں پاکستان، اور یوں معاملہ ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو، اس قسم کی گفتگو کر دی جائے تاکہ وہ آئے یہاں پر۔ اب وہ کیا کہ پہلے ہم خبر دیں گے، گھر والوں نے یہ بات چھپا کے رکھی ہے کہ گھر میں انتقال ہو گیا، کسی نے پہلے فون کر کے بتا دیا، اور یوں ہے کہ وہ انتقال ہو گیا، وہ اس کو گھر سے پتہ نہیں چل رہی ہے، ایک ان نون نمبر سے فون آتا ہے، اس نے بتا دی یہ بات، تو پھر وہ جھٹکا زیادہ لگتا ہے۔ تو یہ کہ اس میں بھی سبقت لے آنا یہ اچھی بات کوئی ہے، پہلے ہم خبر پہنچائیں گے، تو بہرحال آپ دیکھیں کہ انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ کال کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا مزید خواب بیان کیا گیا ہے۔ میں شراز بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ خوابوں میں جانور وغیرہ، سانپ وغیرہ، یہ نا جانور جو صرف کالی بھینس سے نہیں ہوتی، یہ خواب میں بہت زیادہ آتی، اس کی ذرا تفصیل بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ جی بھائی، جانور ان کو خواب میں نظر آتے ہیں، اور کالی بھینسیں، اور وہ سانپ کا بھی تذکرہ کیا۔ سانپ تو آتا ہی ہے، جب بھی سلسلہ ہوگا سانپ تو لوگوں کے خواب میں کثرت کے ساتھ آتا ہے، تو کیا بتائیں گے اسد بھائی؟ مرکز الاولیاء میں بھینسوں کا کام بھی بہت ہے بابا، دودھ کا کام بھی بہت ہے، ٹھیک، اور ان کو جانور ہی نظر آتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ ایسے علاقے میں رہتے ہوں، یا ہو سکتا ہے ان کا دودھ کا ہی کام ہو، واللہ عالم۔ تو اب انہوں نے جنرل بات کی ہے، تو اب جنرل کی تو تعبیر نہیں بیان کی جا سکے گی، سانپ کی الگ ہیں، پھر بھینس کی تفصیل ہے، دیگر جانوروں کی تفصیل ہے، تو اسپیسیفک کوئی اگر خواب ہو تو بیان کیا کریں تو انشاءاللہ اس کی صحیح تعبیر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی چلیں جی، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور ہم کالز بھی یقیناً جلدی شامل کرتے ہیں آپ کی، مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد بغاوت ہے۔ میں نے 3 دن پہلے یہ کال دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔ جی، خانہ کعبہ کے عین سامنے کھڑے ہوئے ہیں، برکتیں حاصل کریں، کیا بنے گی تعبیر؟ ماشاءاللہ اچھا اور مبارک ہے جی، امن کی علامت ہے، اگر یہ کسی خوف میں مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انہیں امن نصیب ہوگا۔ مزید کال۔ میں عمران اللہ خان اتاری۔ میرا یہ سوال ہے کہ مجھے رات کو برے برے خواب آتے ہیں، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو بری طرح مارتا ہے، یعنی کوئی رہنمائی فرمائے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں بھائی، برے برے خواب نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں، خواب میں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، کیا بنے گی تعبیر اسد بھائی؟ اس میں ایک تو احتیاط کا پہلو میں یہ عرض کروں گا کہ نیوز چینل
یا کوئی بھی اس طرح کا چینل نہ دیکھیں. ایک تو اس کے اندر خلاف شریعت باتوں کا پایا جانا بہت ہوا کرتا ہے. میوزک ہوتا ہے تو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں تو نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ اپنی جگہ پر اس کے نقصانات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک سائڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر خوابوں کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو فلمیں ڈرامے دیکھ کر سوئے گا مار دھاڑ والی یا اس طرح کی نیوز سنتے سنتے غور کرتے کرتے اس کی ویڈیو دیکھتے دیکھتے سوئے گا تو خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آنا پھر بکثرت ہوگا. جی تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے خواب بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے, زندگی میں بھی باہر آ جائے گی. البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس کو بکثرت ڈراؤنے اور برے خواب نظر آتے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے. تو مدنی پنصورے میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے, صفحہ نمبر 228 ہے. اگر کسی کو وظیفہ یاد نہ رہے تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے. اور یہ وظیفہ ہے کہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لے اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل برے اور ڈراؤنے خوابوں سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا اور امن ہو جائے گا انشاءاللہ. لڑائی جھگڑا آپ نے خواب میں دیکھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس طرح ہاتھ چلا رہا ہے, پاؤں چلا رہا ہے, پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح بن جائیں. تو بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ فلمیں ڈرامے ہیں, بیکار ہیں. کیا ملے گا دیکھ کر؟ آپ مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ دل کو بھی سکون ملے گا, ذہن کو بھی سکون ملے گا, آپ سوئیں گے بھی سکون سے بھی. ٹھیک ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. جی کال چلائیے. میرا یہ سوال تھا کہ اگر خواب میں جوتی اٹھائی جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں جوتی اپنی اٹھائی ہے یا کسی اور کی اٹھائی ہے یہ نہیں بتایا, لیکن اٹھائی جائے کہا ہے. اٹھائی جائے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اٹھائی جائے, چوری ہو جائے. چلیں جی بتائیں کہ اگر کسی کی جوتی اٹھائی تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں, ایسے شخص کو جو ہے وہ ذرا کانشیس ہو جانا چاہیے, محتاط ہو جانا چاہیے. یہ سواری کے چوری ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اگر آپ کے موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, کوئی سواری آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر اس میں آپ بے احتیاطی کرتے ہیں تو ذرا کانشیس ہو جائیے اور احتیاط کا پہلو تھامیے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو. تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے, جس کی جوتی چوری ہوئی, تو اسے چاہیے کہ اپنے سواری کے معاملے میں غور کریں. اچھا, اس کا بھی تعویذات اطاری آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ مال کی حفاظت رہے. تو پہلی فرصت میں پیارے بھائی جنہوں نے جوتی خواب میں دیکھی ہے کہ ان کی جوتی کو اٹھا کے لے جا رہا ہے, تو پہلی فرصت میں تعویذات اطاری حاصل کر لیں. اور اگر جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ بھی تعویذات اطاری حاصل کر لیں. آپ کے خواب میں جوتی نظر نہیں آ رہی تو کیا ہوا, آپ کا مال بھی تو چوری ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اسد بھائی, سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر اسد بھائی, جزاک اللہ خیر. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خواب میں تو مانا مدنی